بہت سخت الفاظ کہے، پھر آخر میں اس کے لیے بد دعا بھی دی. آیا ایک طالب علم کو اس طرح ڈانٹنا چاہیے؟ ایک شرارتی بیٹھا ہے جالی کی ٹوپی میں، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں اس کو کھڑا کرو، اس کو لگاؤ 10 ڈنڈے لگاؤ، اس کو یاد کرے. شاباش. تمہیں پتہ چلے ہم مذاق کرتے ہیں کیا؟ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو سنت رسول کا منکر ہے. شکر کرو ہم تجھے کفر کی طرف نہیں لے کے جا رہے. اس کو تمام زندگی ذلیل کر دے. آمین بولو. تم لوگ کیسے بے غیرت لوگ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کتے سے بدتر کر دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے گندے لوگوں سے ہمیں اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. آمین. تو مجموعی طور پر مدارس میں محبت کا ماحول ہوتا ہے. اگر ایک دو واقعے اس طرح پیش آئے تو آسمان کو سر پر نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن میں اور آپ تو آج کے بچے ہیں، آج کے مولوی ہے، اس حد تک ہم نہیں پہنچے، وہ درجہ ہمیں نہیں مل چکا ہے. تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جلات کو بلاؤ اور والد محترم کی سنت اور زندہ کرنی چاہیے، تو یہ حماقت ہوگی، جہالت ہوگی. عزیز دوستو، 2 دنوں سے ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. وہ کلپ یہ ہے کہ مدرسے کے ایک استاد، ایک محتمم طالب علم کو ڈانٹ رہا ہے، لیکن وہ ڈانٹ ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہے کہ ایک عالم کے شائع نشان ہو رہی ہے. اور کس کو ڈانٹ رہا ہے؟ احادیث پڑھنے والے کو. اور جس استاد نے یہ ارتکاب کیا وہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بلکہ استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن ہے، مولانا انور شاہ صاحب. ایک طالب علم جو کہ کراچی میں رہتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ، جو کہ بیمار بھی ہے، ساری رات جب وہ اسپتال میں گزارے اور صبح کلاس میں بیٹھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ صبح کے وقت انسان کو کتنی نیند آتی ہے. اور جب استاد سبق پڑھا رہا ہو اور دھیمی انداز سے پڑھا رہا ہو تو پھر نیند کتنی آتی ہے. تو اس کی آنکھ لگ گئی ہوگی. اور اس مدرسے کا معمول یہ تھا، خاص کر دور حدیث کے طلباء کے لیے، کہ پگڑی باندھنا لازم ہوتا تھا. تو اس کی پگڑی بھی نہیں تھی اور سو بھی رہے تھے. تو استاد نے بہت سخت الفاظ کے ساتھ، بہت سخت لہجے کے ساتھ ڈانٹا، اور وہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. وہ کلپ سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو مدارس ہوتے ہیں ان میں اساتذہ کا طلباء کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے. بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مار پیٹ سے کام لیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ طالب علم کا پھر اس استاذ کے ساتھ والہانہ محبت بھی نہیں ہوتی. لیکن اکثر و بیشتر باپ اور بیٹے جیسا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایک جزوی واقعہ ہے. تو جو لوگ علماء کے خلاف زبان دریازی کرتے ہیں اور آئے روز سوشل میڈیا پر علماء کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں اور منفی پروپیگنڈا پلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے آسمان کو سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ دیکھو علماء کے ہاں اتنی بدتمیزی ہوتی ہے. اور پھر اس مولانا نے اس طالب علم سے کیا کہا، بہت سخت الفاظ کہے، پھر آخر میں اس کے لیے بد دعا بھی دی. آیا ایک طالب علم کو اس طرح ڈانٹنا چاہیے؟ بالکل ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور ہم اس رویے کی تردید کرتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس طالب علم کی مجبوریوں کو دیکھنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ رات کو کیوں نہیں سوئے؟ اور کلاس کا قانون یہ کہ پگڑی باندھنا چاہیے، کیوں آپ نے جان بوجھ کر پگڑی نہیں باندھی ہے یا ویسے بھول چکے ہو؟ تو اس سے باقاعدہ پوچھنا چاہیے تھا.
لیکن انہوں نے غلطی کی, اسی طرح کا ارتکاب کیا. اور طالب علموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے. تو مجموعی طور پر مدارس میں محبت کا ماحول ہوتا ہے. اگر ایک دو واقعے اس طرح پیش آئے تو آسمان کو سر پر نہیں اٹھانا چاہیے. دوسری بات, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے کہ ہم اپنے باپ دادا کا رویہ اور طریقہ اپنائے. دیکھو, آپ کے جو باپ ہوتے تھے, دادا تھے, باپ تھے, تو بڑی شخصیت تھی. اگر وہ گالی بھی دیتے, سخت زبان بھی استعمال کرتے, تو لوگ بخوش اس کو قبول کرتے تھے, کیونکہ وہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے ساتھ اسی طرح سختیاں مزہ کرتے تھے. لیکن میں اور آپ تو آج کے بچے ہیں, آج کے مولوی ہے, اس حد تک ہم نہیں پہنچے, وہ درجہ ہمیں نہیں مل چکا ہے. تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جلات کو بلاؤ اور والد محترم کی سنت زندہ کرنی چاہیے, تو یہ حماقت ہوگی, جہالت ہوگی. ہمارے پٹھانوں میں مولانا بجلیگر صاحب کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا, وہ بہت سخت لہجے سے باتیں کرتے تھے اور لوگ ہنستے تھے. لیکن اگر کوئی اس کا بیٹا اس طرح ممبر پر بیٹھ جائے اور لوگوں کو اس طرح گالی دینا شروع کرے, میرے خیال میں وہ زندہ نہیں بچے گا. جلات اس کو انشاءاللہ سخت سزا دیں گے کہ بھئی آپ کے والد تو آپ کے والد تھے, آپ اپنے والد کے مقام تک پہنچ جاؤ, پھر اس طرح باتیں کرو. تو یہ کہنا کہ بھئی آج اپنے والد کی سنت زندہ کرنا چاہتا ہو, یہ چیزیں بہت زیادہ غلط ہے, یہ چیزیں بہت زیادہ غلط ہے. اور ایک آدمی کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. پھر آپ کی نسبت ایک بڑی شخصیت کی طرف ہو تو پھر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے مدارس میں محبت والا ماحول ہو, سختی والا ماحول نہ ہو. ہمارے اکابر تو منع فرماتے تھے کہ بچوں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے. قرآن کا طالب علم ہے, حدیث کا طالب علم ہے, آپ اس کو مار رہے ہو, آپ اس کو پیٹ رہے ہو, آپ اس کے لیے بد دعا دے رہے ہو, آپ اس کے لیے بد دعا دے رہے ہو. ہمارے استاد سے فرماتے تھے وہ کسی کو فیل بھی نہیں کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے بعض اساتذہ کہ بھی جو طالب علم مدرسے میں ہے کہ بس وہ پاس ہے, اللہ کے ہاں قبول ہو گیا وہ, اب اس کو مدرسے سے خارج کرنا, اس کو راسب بنانا, اس کو گالم گلوچ کرنا, اس کو اس طرح ڈانٹنا, یہ ایک عالم کا شے نشان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مولانا شاہ میں بھی صلاحیتیں پیدا فرمائے اور ایک اچھا لہجہ عطا فرمائے. اور دوسری طرف جو لوگ علماء کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان لوگوں سے بھی التماس ہے کہ یہ ایک دو واقعات ہوتے ہیں پھر تم آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہو. تمہارے کالجوں میں کیا ہوتے ہمیں پتہ ہے, یونیورسٹی میں کیا ہوتے ہمیں پتہ ہے, اور مدارس تو دین کے قلعے ہیں, اور وہاں پر اساتذہ اور طلباء کے آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے, آپ حضرات اس سے واقف نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے علماء میں بھی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اچھے طریقے سے طلباء کو سمجھائے. دیکھو, اگر آپ محبت کے ساتھ اپنے طالب علم کو سمجھائے تو انشاءاللہ وہ آپ کے بات کو مانیں گے بھی اور آپ کے ساتھ الفت و محبت بھی رکھیں گے. اگر سختی کے ساتھ, سخت لہجے کے ساتھ آپ سمجھاؤ گے تو انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.